50,000 سال کا قیامت زمین کے اندر خدا کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت نازل ہوگی۔ اور قیامت یہ کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا کہ ان کے جو بھیجے ہیں نا یہ گرمی سے کھول رہے ہوں گے۔ آپ نے وہ دیکھا ہو کبھی پانی کیسے ابلتا ہے؟ کہا کہ یہ جو دماغ ہے نا یہ ایسے ابل رہا ہوگا گرمی کی شدت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین اور ہماری مسجد کے حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سوال، قیامت کب قائم ہوگی؟ ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہوگا یار قیامت کب آئے گی؟ تو دیکھیں، اس کا علم تو حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کو، تو آقا علیہ السلام نے قیامت کا جو ایک وقت بتایا، وہ یہ کہ اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں قیامت سے پہلے، وہ نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو اس وقت یہ قیامت آ جائے گی۔ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ مختلف قسم کی نشانیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، دابۃ الارض یہ ایک قسم کا جانور ہے یہ بھی ظاہر ہوگا، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بھی ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جب ظاہر ہوں گے اور ان کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی، چونکہ یہ نشانیاں، اچھا قیامت کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسا کہ گناہ عام ہو جائیں گے، فلم ڈرامے عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، ہو رہا ہے، عورتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے گی، ہو گئی ہیں عورتوں کی کثرت، اس کے علاوہ شراب عام ہو جائے گی، سعودی عرب کے اندر جو ہے نا وہ سبزہ اگے گا، ہو گیا، سعودی عرب کے اندر سبزہ اگ رہا ہے۔ تو بہرحال کچھ نشانیاں تو جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت قیامت کیسے آئے گی؟ یہ سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو اللہ نے ڈیوٹی عطا فرمائی ہے وہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی، کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو حکم فرمائے گا کہ اے اسرافیل سور پھونکو۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور کو پھونکیں گے تو جو اس کی آواز ہوگی نا وہ دم بدم بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اس کی آواز بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو لوگ اس سور کی آواز کو جب سنیں گے تو سننے کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے، اور بے ہوش ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے نا وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو قیامت ہوگی نا وہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی بلکہ کفار پر آئے گی۔ جب پوری زمین کے اندر خدا کا نام لینے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس وقت قیامت نازل ہوگی، اور قیامت یہ کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا۔ روایتوں کے اندر آیا کہ ایک ایسی ٹھنڈی قسم کی ہوا چلے گی، احادیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ چلا کہ ایک ایسی ٹھنڈی قسم کی ہوا چلے گی، وہ ہوا جو ہے نا مسلمانوں کی بغلوں سے گزر جائے گی۔ جب وہ مسلمانوں کی بغلوں سے وہ ہوا گزر جائے گی تو اس سے مسلمانوں کا جو انتقال ہو جائے گا۔ مسلمان جتنے بھی ہو جائیں گے وہ سارے فوت ہو جائیں گے، اللہ کا نام لینے والے سارے فوت ہو جائیں گے۔ اب اس زمین پر صرف کون ہیں؟ کافر ہیں، جو اللہ کا نام نہیں لیتے، جو مشرک ہیں۔
تو اب قیامت ان پر آئے گی جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے تو یہ دنیا جو ہے نا ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری کی ساری دنیا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ کے فرشتے وہ بھی ختم، اللہ کے نبی وہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، وہ جو سور پھونکا تھا وہ سور بھی فنا ہو جائے گا، یہ پوری جتنی بھی کائنات ہیں، جتنے بھی عالمین ہیں، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکبر کرے گا، فخر کرے گا کہ آج کے دن ہے کس کی بادشاہی، میرے علاوہ کون بادشاہت رکھتا ہے آج کے دن، اللہ تعالیٰ فخر فرمائے گا، جب اللہ کے مقابلے میں کون آئے تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، دوبارہ پھر سور کو پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ اللہ پاک سور کو پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر سور جب پھونکا جائے گا تو جو لوگ ہوں گے نا قبروں سے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جب قبروں سے لوگ جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ننگے پاؤں ہوں گے، کفن میں ہوں گے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، سیدھے ہاتھ کے اندر نیکیاں ہوں گی، الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال جو برے ہوں گے، جو گناہ ہوں گے، جو بدیاں ہوں گی وہ الٹے ہاتھ کے اندر ہوں گی۔ اب یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، میدان محشر کہ جہاں پر یہ محشر قائم کیا جائے گا۔ تو بہرحال اب لوگ جو ہیں پسینہ اس قدر ہوگا کہ روایتوں کے اندر آیا کہ جو سورج ہوگا نا وہ 1.25 میل پر ہوگا، اور وہاں سے 1.25 میل سے گرمی برسا رہا ہوگا، لوگوں کے درمیان اتنا پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ ہوگا، کسی کی آنکھوں تک پسینہ ہوگا، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے کے اندر گوتے لگا رہا ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا کہ جس کے جتنے زیادہ نیکیاں ہوں گی قیامت کی سختیاں اس قدر کم ہوں گی اس پر، اور جتنے نامہ اعمال زیادہ ہوں گے تو یہ سختیاں کم ہوگی اور اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اب شدت گرمی کی وجہ سے نا ان کی جو زبانیں ہوں گی وہ خشک ہو کر زمین پر لٹک جائیں گی، خشک ہو کر زمین سے لٹک جائیں گی، اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا کہ ان کے جو بھیجے ہیں نا یہ گرمی سے کھول رہے ہوں گے۔ آپ نے وہ دیکھا ہو کبھی پانی کیسے ابلتا ہے، کہا کہ یہ جو دماغ ہے نا یہ ایسے ابل رہا ہوگا گرمی کی شدت سے، اب پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ اب یہاں تک ہی نہیں بس ہوگا بلکہ اس حالت کے اندر ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارنا ہے، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ اب لوگ اسی حالت میں گزار رہے ہیں، سورج کے نیچے ہیں، تانبے کی زمین ہے، پاؤں ننگے ہیں، بدن پہ کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ یہ جو کفن ہوں گے نا یہ کفن وفن کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا، بدن برہنہ ہوگا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو یار برہنہ ہوگا تو بے پردگی نہیں ہوگی، تو اس وقت بے پردگی نہیں ہوگی، انسان اپنے ہوش میں بھی نہیں ہوں گے، انسان اپنے ہوش میں بھی نہیں ہو، کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا یار یہ بے پردگی ہو رہی ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، سورج 1.25 میل پر، زمین بھی تانبے کی ہے، گرمی برسا رہا ہے، پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں، ڈبکیاں کھا رہے ہیں، پسینے کی اور بدبو اتنی ہوگی کہ الامان والحفیظ، اپنے ہی پسینے کی بدبو میں لوگ مر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اب آدھا دن اسی حالت کے اندر، اسی عرصے کے اندر گزار دیا جائے گا، 25 سال، 25 سال کا عرصہ اسی تکلیف کے اندر، اسی غم اور پریشانی کے اندر انہوں نے گزارنا ہے۔ اب جب 25 سال گزر جائیں گے، لوگ جو ہے نا اب سفارشی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ کوئی بندہ آئے اور ہماری شفاعت کرے، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دے۔ لوگ اس تکلیف سے اس قدر تنگ اور پریشان ہوں گے کہ ان کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی کہ ابھی فیصلہ شروع ہو جائے، ابھی میزان عمل لگ جائے اور ابھی ہمارا فیصلہ ہو جائے، چاہے ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، اس تکلیف سے ہم بچ جائیں۔ تو لوگوں کا اب یہ سفارشی جو ہے نا وہ تلاش کریں گے، مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، مختلف امتیں ہوں گی، ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی
اور اپنے نبیوں کی طرف سے بھی ان کو دھتکار دیا جائے گا کہ آج جو رب کا جلال ہے، آج جو رب کا غضب ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ تو اسی حالت کے اندر لوگ جو ہیں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں گے، فرمائیں گے کہ انا لہا، کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ دیکھیں سب نے دھتکار دیا، یہی نبی قیامت کے دن ہماری کام آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا، جو سوال کریں گے وہ سوال پورا کیا جائے گا، اور جس چیز کا حکم کریں گے انشاءاللہ اس حکم کو پورا کیا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک میری امت کا اور ان لوگوں کا حساب کتاب جلدی سے شروع کیا جائے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہوگی نا، وہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہوگی، لیکن سب سے پہلی شفاعت جو ہوگی، دیکھیں وہاں پر بھی رحمت للعالمین کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف امت محمدیہ نہیں ہوگی، وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، ساری کی ساری امتیں ہوں گی، اور ساری کی ساری امتیں آ جائیں گی حضور کی بارگاہ میں، اور یہ شفاعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کے حق میں ہوگی۔ کون سی؟ کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب جلدی سے شروع کیا جائے۔ اب حساب کتاب کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوگا، اور ہر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور لوگ اس وقت ڈر رہے ہوں گے، خوف کی حالت میں ہوں گے، خوف ڈر کی کیفیت میں ہوں گے کہ ہمارا اب حال کیا ہوگا۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو لوگ جو ہے اب تھوڑا ان کا ڈر جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اب ایک میزان عمل قائم کیا جائے گا کہ جس پر لوگوں کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور ایسا دن ہوگا کہ لوگوں کے اپنے ہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ آج جو جسم ہے نا، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ، یہ ہاتھ کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا، یہ زبان کہے گی یا اللہ اس نے مجھ سے یہ بلوایا تھا، یہ آنکھ گواہی دے گی یا اللہ اس نے مجھے یہ حرام دکھوایا تھا، یہ پاؤں کہیں گے کہ یا اللہ یہ حرام کی طرف چلا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے اس جگہ اس زمین کے ٹکڑے پر یہ رب کی نافرمانی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ ہمارے اعضاء ہمارے جسم بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا بھی کل بروز قیامت ہمارے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ بندہ واقعی نافرمان ہے اور تیری نافرمانی کرنے میں اس نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ جب یہ میزان عمل پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایسا دن ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، اور بے کسی کا حالت ہوگا، اور ہر لوگ جو ہے نا وہ اس کیفیت میں ہوں گے، اس حالت میں ہوں گے کہ کوئی آ کر ہمیں بچائے، کوئی آ کر ہمیں بچائے، کوئی آ کر ہماری جو ہے نا وہ شفاعت کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مختلف قسم کے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کے مستحق ہوں گے، فیصلہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما کر ان کو جہنم سے آزاد کروا دیں گے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے کہ جو جہنم کے اندر چلے گئے تھے، جہنم کی سزا کھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما کر ان کو باہر نکلوائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، علماء کرام، مفتیان کرام بھی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے نا جنت کے اندر جو جانے والے تھے مسلمان، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جو کافر ہوگا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک قیامت کا نقشہ تھا، قیامت کے احوال تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا، قیامت آئے گی تو وہ کس طریقے سے آئے گی، اور یہی باتیں ہم تک احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہنچی ہیں۔ اور روایتوں کے اندر آیا کہ جو عالم ہوتے ہیں نا، علماء، یہ بھی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو لوگ جو ہے نا آئیں گے علماء کے پاس، عالم صاحب کے پاس لوگ آئیں گے کہ حضور میں نے آپ کی دنیا کے اندر نا فلاں ہیلپ کی تھی، مجھے بھی جنت میں لے کر جایا جائے۔ تو عالم صاحب کہیں گے چلیں آپ بھی جنت میں جائیں۔ دوسرا بندہ آئے گا، حضور میں نے دنیا کے اندر آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا تھا،
عالم صاحب کہیں گے ان کو بھی جنت میں لے کر جائیں. اور تیسرا بندہ آئے گا کہ حضور میں نے آپ کی یہ پریشانی کو دور کیا تھا، آپ کے اس مسئلے کو حل کیا تھا، مجھے بھی جنت میں لے کر جایا جائے. اللہ پاک کے حکم سے اس کو بھی جنت کے اندر لے کر جایا جائے گا. تو دیکھیں جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، ان کی آپ خدمت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ادب کیا کریں، جو واقعی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کی رضا ہے. اگر عالم صاحب خود بچ گئے تو انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی نا. کوئی بھی عالم یا مفتی آپ کو دنیا کے اندر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یار میں جنت میں جاؤں گا. لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ نے اس کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے. اور رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے علماء کا ادب کیا کریں، احترام کیا کریں، اس نیت کے ساتھ یار کل بروز قیامت اگر ہماری نیکیاں نہیں ہوں گی تو چلو انہی کے صدقے ہم جنت میں چلے جائیں گے. انہی کو کہیں گے کہ حضور دنیا کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، ہمیں بھی جنت کے اندر لے کر جایا جائے. وہ عالم ہے نا، ہم تو نہیں ہیں. تو میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یار اپنے علماء کی خدمت کیا کریں. انشاءاللہ یہ خدمت کرنا آپ کو قیامت کے دن کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.